علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایسی باتیں پیش کروں گا کہ جن کا تعلق مرد اور عورتیں سبھی سے ہے، لیکن ان باتوں کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک سے متعلق پیش کروں گا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، یعنی روزہ کسے کہتے ہیں اور روزے کی تعریف کیا ہے۔ تو دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کا، یعنی ہر ایسے انسان کا جس پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا کھانے پینے سے رکنا، اور اگر شادی کے لائق ہو، جوان ہو، تو صحبت، جماع اور ہم بستری سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کا کھانے پینے سے رکنا، اور اسی طریقے پر اگر وہ جوان ہے یا یہ کہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کا صحبت اور ہم بستری اور جماع کرنے سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی جس طریقے پر روزے کی تعریف کی گئی، اسی طریقے پر ان سب باتوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے رکنا بھی ایک روزے میں داخل ہے۔ یعنی جب گناہوں سے روکے گا جبھی اس کی نورانیت اور اس روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم میں سے روزے کی حالت میں کسی کو غصہ آئے تو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو گالی نہ بکے، اور اگر غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، کیونکہ جب پوزیشن بدل جاتی ہے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر یہ حدیث ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے میں کسی کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ اپنے غصے پر قابو پائے اور اپنی پوزیشن کو چینج کر دے، بدل دے۔ اسی طریقے پر اس سے جڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار اور اسی طریقے پر کس کر سکتا ہے، بیوی کو بغل میں دبا سکتا ہے یا نہیں دبا سکتا، یعنی بیوی کے ساتھ دل لگی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے اور میرا بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے پر بغل گیر بھی ہو لیا کرتے تھے، اور یہ ابن خزیمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور دریافت کیا کہ میں روزے کی حالت میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہوں، بغل گیر ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اور پھر دوسرے شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے بھی یہی سوال پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ ایسا کیوں، یعنی آپ کے پاس ایک شخص آئے، انہیں آپ نے اجازت دی، اور دوسرے شخص آئے، ان کو اجازت نہ دی، منع فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جن کو میں نے اجازت دی وہ اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے، اور وہ شخص جن کو میں نے منع کیا وہ اپنی شہوت پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ یعنی بوس و کنار کرنے اور کس کرنے اور بیوی سے دل لگی کرنے کی اجازت اس وقت میں ہے جب کہ آدمی کو اپنے اوپر قابو پانے کا پورا یقین ہو۔ یعنی اگر اتنا یقین ہو کہ میں اگر بیوی کے ساتھ دل لگی کروں گا تو صحبت تک نہ پہنچوں گا، یعنی ہم بستری تک نہ پہنچوں گا، اور اگر اتنا یقین نہ ہو اور ایسا اسے لگتا ہو کہ اگر میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کروں گا، دل لگی کروں گا، اور اس کی وجہ سے میں ہم بستری تک اور صحبت تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر دل لگی کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ ہاں، البتہ اگر ہم بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے اور دل لگی کرنے کی وجہ سے صحبت کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو اس کے ساتھ دل لگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے ساتھ دل لگی کر لیا کرتے تھے اور بغل گیر ہو لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی طاقت پر قابو پانے والے تھے، اپنے اوپر قابو پانے والے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور قوی انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قابو پانے کا پورا یقین اور اعتماد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی شخص کو دل لگی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ نہیں رک پائے گا صحبت کرنے سے، تو اس کے لیے دل لگی کرنا بہتر نہیں، بلکہ اس کو دل لگی کرنے سے روکنا چاہیے۔ تو